السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 15 ہے. ہم بات کر رہے ہیں روزے کے بارے میں کہ رمضان میں کیا چیزیں منع ہیں. کل میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ روزہ کب کب منع ہے، اور دوسری چیز ایک دو باتیں بتائی تھیں کہ کن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں لیکن چاہا ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو اس میں ایک مسافر کے بارے میں بتایا. اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو عورتیں جو ہے حاملہ ہوں یا جو عورتیں دودھ پلانے والی ہوں اور ان کو محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے ان کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان پہنچے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی، ایسی عورتوں کو بھی منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو لوگ روزہ رکھیں. بہرحال منع نہیں ہے لیکن ریکمینڈ کیا گیا ہے ان کو جو ہے اس بات کی طرف کہ اگر ایسا خدشہ ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت نفلی روزہ رکھ رہی ہے، فرض نہیں، بخاری کی یہ روایت ہے کہ اگر نفلی روزہ رکھتی ہے تو اور اس کا شوہر گھر میں موجود ہے تو لازم ہے کہ اس کے بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھے، پہلے اس سے اجازت لے لیں. اور اگر وہ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کا جب دل چاہے تو روزہ رکھو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہر بار لینے کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس کا دل چاہے روزہ رکھے. لیکن یہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے عورت کہ یہ میری دینداری ہے اور میں جب چاہوں روزہ رکھوں، شوہر کو بتاؤں نہ بتاؤں، یہ کوئی دینداری نہیں ہے. نفلی روزے میں لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے تحت کام کرے. ایسی جب باتیں آتی ہیں تو ہماری عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہم کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ مانا جا رہا ہے، ہمارا گریڈ جو ہے وہ مردوں سے کیا کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے. میں اس پر ایک بات آپ کو مطلقاً بتا دیتا ہوں. ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں پر ہماری بہنیں محسوس کرتی ہیں کہ ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ نے نیچا رکھا ہے، تو اس سب کا ایک جواب آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقت کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ میرا شوہر ہمارا رہے، یہ ایک اس کا نیچر ہے. اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے سارے قانون بنائے جاتے ہیں. اب اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اب اگر ایسے وہ لگاتار کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شوہر کے بہکنے کے چانسز ہیں، کیونکہ گھر میں ایسے حالات ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت کی طرف کیا ہو، اٹریکٹ ہو. تو اس کو تمہارا نیچر ہے کہ ہمارا شوہر دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو، اس لیے یہ قانون ایسے سارے کے سارے بنائے جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مرتبہ بتایا کہ عورت کو جو پردے کا حکم ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں کو صاحب پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ بازار کم جائیں اور بازار نہ جائیں، وہاں جائیں تو پردے کی حالت میں رہیں. ان کو سب کو بھی وہ کیا گھسیٹتی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہم ڈی گریڈ ہیں. اس کی بھی وجہ وہی ہے. اگر بازار میں ایسی عورتیں موجود رہیں جو آپ کے شوہر کو پھنساتی رہیں اور آپ کا نیچر یہ ہے کہ میرا شوہر بازار جائے تو سیف واپس آئے، تو اس کو سیف رکھنے کے لیے یہ سارے قانون بنائے جا رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی ڈی گریڈ اور اے گریڈ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں معلوم ہوتی ہیں ہماری عورتوں کو کہ وہ دین سے کیا ہے، دور ہیں. اگر دین کی گہرائی تک دین کی باتیں جاننے کی کوشش کریں، یا یہ کہ ہمارے پاس ایسے نظم ہو، جیسے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اگر وہ ڈائریکٹ ہماری سنیں تو جیسے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کی بھی سمجھ میں آئے گی. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو جا کے بتاتے نہیں ہیں، تو ان کو کم سے کم دین کیا ہو رہا ہے معلوم ہو رہا ہے. لہٰذا ان کے دین کے معلوم کرنے کی ساری ترکیبیں مردوں کو سوچنی چاہیے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں
چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ ہو، اور چاہے نفاس ہو۔ نفاس کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں ایک چیز عورتوں کو غلط مسئلہ معلوم ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ بچہ کے پیدائش کے 40 دن تک ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے پیدائش کے بعد کا، یہ کسی عورت کو فکس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی 5 دن ہوتا ہے کسی کو 15 دن ہوتا ہے، کسی کو 20 دن ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہم 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم 40 دن تک روزہ نہیں رہ سکتے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ جس دن بھی اس کا نفاس ختم ہو گیا، ممکن ہے 2 دن کے بعد ہی ختم ہو جائے بعض عورتوں کو، ممکن ہے 10 دن کے بعد ختم ہو، جیسے ہی ختم ہو جائے گا وہ عام عورت کے حکم میں ہو جائے گی۔ 40 دن کی حدیث کوئی نہیں کہ 40 دن تک آپ نماز نہیں پڑھیں۔ یہ ایک دم غلط مسئلہ ہے اور اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عورتوں کی عادت پر الگ الگ نیچر ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ فسق و فجور نہ بکے۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑا تو پروردگار عالم کو تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے ہیں گویا کہ جیسے بھوکا ایک آدمی ہے ویسے جھوٹا ہے۔ من لم یدع قول الزور، اس آدمی نے جھوٹ بات نہیں چھوڑی، روزہ رکھا ہے تو گویا کہ بحث بس ایک روزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ پورے بدن کا کیا ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے روزے کی حالت میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن مجید کا حکم ہے، سب کا اس پر اجماع ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا دن میں۔ یہ بھی ایک مسئلہ غلط مشہور ہے۔ بعض عورتیں بھی بعض مرد بھی جانتے ہیں کہ پورے رمضان میں دن اور رات میں کسی وقت بیوی سے نہیں مل سکتے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا تعلق صرف حالت سیام میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، بلکہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اس بات کو بھی لوگوں نے غلط مشہور کر دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پھول کر کے کھا لیا پی لیا تو پھر ایسی شکل میں یہ جو ہے روزہ نہیں توڑے، اپنا روزہ لگاتار کرے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، نہیں میں تو کھا لیا، اس کے بعد اب ارادے سے کھاتا، روزہ اب ٹوٹا اس کا، اسے مسئلہ نہیں معلوم ہے، یہ غلط مسئلہ کسی نے بیان کر دیا، بیچارہ بھول کے کھایا تھا، ان نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ تو ختم ہو گیا، اب اس نے جو اب کھایا نا اب روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے بھول چوک کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور روزے کی حالت میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا دیکھ لیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، ان کو تو تنبیہ کی جائے، بتایا جائے، لیکن جس آدمی کے بارے میں آپ کو روزہ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، کھا پی لیا، کھا رہا ہے، تو آپ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کھاتے وقت جا کر نہیں بولو، کھا لینے دو، جو بھی کھا رہا ہے جا کر کے بیچ میں بولو نہیں کیا جی روزہ نہیں ہے، آپ ایسا نہیں بولے، آپ کھانے دیجیے۔ کیوں؟ حضور صاحب نے فرمایا کہ اس کا اللہ اس کو کھلا رہا، آپ کو کیا تکلیف ہے، کھانے دیجیے۔ یہ آدمی جو ہے نا جیلس میں کہ یہ کھا رہا ہے، وہ جا کر کے اس کو اسی ٹائم پہ جا کر بولتا ہے، حالانکہ حدیث میں بھلا آتا ہے کہ آپ ایسے پانی پی رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، کھانے دیجیے۔ جب وہ کھا چکے کمپلیٹ ہو جائے تب اس سے پوچھے کہ بھائی آپ روزہ نہیں ہے کیا، وہ کہ روزہ ہے، اوہ میں بھول گیا، کوئی بات نہیں، روزہ بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگر آپ سے یہ کہے گا کہ یار تم جانتے تھے میں روزہ رکھتا پھر بھی آپ بیچ میں نہیں بولے، تو آپ اس کو مسئلہ بتائیں، ورنہ وہ آپ کے اوپر ناراض ہوگا کہ تمہاری وجہ سے، تم چاہتے تو ہم بہت پہلے جو ہے رک جاتے، نہیں، اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کا اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، کھانے پینے دیجیے۔ یہ سب دیکھیں باتیں ایسی ہیں جو بڑی کامن ہیں، لیکن ہم کو کیا ہے معلومات کا ہونے کی وجہ سے ہم یہ ساری غلطیاں آپس میں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی روایت آئی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بھول چک کر ہو جاتا ہے تو نہ کوئی اس کا کفارہ ہے اور نہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے، بلکہ اپنے روزے کو کیا کرے، وہ کنٹینیو کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کسی کو دن میں احتلام ہو گیا، گڈ ڈریم جسے آپ کہتے ہیں، احتلام اگر ہو گیا تو ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ اس کا کنفیوز نہیں ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، آپ اپنے روزے کو کیا کریں،
आगे बढ़ाएं। उसकी वजह है कि जो चीज़ वो हुई है वो आपके कब्जे में नहीं है, आप उस पर कादिर नहीं हैं, कुदरत नहीं रखते हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ से भी क्या है, अल्लाह ताला की जानिब से है, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ख्वाब है, होता रहता है, हर आदमी को होता रहता है, लिहाजा उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो जिन चीज़ों में हमारा हाथ नहीं होता है, जैसे भूलना हमारे बस में नहीं है, हम भूल गए। इसी तरीके से अफ्तारी के बारे में एक बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि रोज़ा उस वक्त तक न खींचा जाए कि इतना लेट हो जाए कि तारे नजर आने लगे। एक तो ये होता है कि जैसे ही सूरज डूबता है, एक दो तारे ऐसे हैं जो सूरज डूबते ही फौरन क्या है आंखों के सामने, तारे तो डूबते ही नहीं है कभी, तारा तो हमेशा रहता ही रहता है। सूरज की रोशनी में क्या होता है, वो फीका पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है एक दो तारे क्या होते हैं नजर आ जाते हैं, वो तारा मकसूद है। इतना लेट न किया जाए कि उमूमन जो है आसमान पे क्या हो जाए, तारे नजर आ जाएं। ये हमारे यहाँ जो शिया हजरात हैं पूरे दुनिया में, बल्कि वो जब तक तारे नजर नहीं आ जाते रोजा नहीं खोलते हैं। तो जैसे सूरज के डूबने का टाइम 6 बजे है तो उनका रोजा कम से कम खुलेगा 6:17 पे, ऐसे 10-15 मिनट लेट जाएगा। हालांकि जो इब्ने अबी शैबा की, इब्ने खुज़ैमा की, इब्ने हब्बान की रवायत है, इब्ने शैबा ने इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हब्बान की रवायत है कि इससे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आप अपने रोजे को क्या करें, लंबा खींचें। बल्कि बाद हदीसों में ये आता है कि उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक अफ्तार में क्या करेगी, जल्दी करेगी। जल्दी से मुराद सूरज डूबते ही, बाद लोग रहते सूरज डूब गया है गाँवों में खासकर, पहले तो बहुत होता, अब तो खैर घड़ी आ गई नहीं, कहते थे अरे भाई इतने दिन भर रोजा रखा, 2-3 मिनट और इंतजार कर लो, क्या प्रॉब्लम है। एकदम नहीं, जब ये यकीन कामिल हो गया कि सूरज डूब गया तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमको फौरन अफ्तार कर लेना चाहिए। इसी तरीके से रोजे की हालत में सुनन कुबरा में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में आप कुल्ली जब करते हैं और नाक में पानी लेते हैं तो आम हालत से हल्का लें। मना किया गया है कि आप जोर से नाक में पानी खींचें या कुल्ली वैसे करें जैसे कि आप आम दिनों में करते हैं, कर रहे हैं, अगर आधा कर रहे हैं, नहीं, कुल्ली एकदम हल्की करें। इससे जो है मुबालगे से मना किया गया है कि कुल्ली और नाक में पानी के डालने से। इसी तरीके से रमजान से चूंकि रिलेटेड चीज है, एतिकाफ है, उसके बारे में 2-3 चीजें हैं ताकि बात खत्म हो जाए। एतिकाफ के सिलसिले में ये है कि जब एक आदमी ने एतिकाफ कर लिया मस्जिद में तो बगैर शरई जरूरत के अल्लाह के रसूल फरमाया कि वो मस्जिद नहीं छोड़ सकता। शरई जरूरत ही के तहत मस्जिद छोड़ी जा सकती है। मिसाल के तौर पर कि मस्जिद में जो है वो टॉयलेट नहीं है या मस्जिद में इस्तिंजा नहीं, तो फिर जहां है वहां चला जाएगा। अगर उसका घर करीब है वहां है तो वहां चला जाएगा, या ये कहीं और भी है। बहरहाल इसका गाँव में ऐसा हो जाता है कि मस्जिद में टॉयलेट नहीं है, मस्जिद में इस्तिंजा घर नहीं है, तो ऐसी, वरना मस्जिद एक मरतबा जब आदमी एतिकाफ की नियत से दाखिल हो गया तो फिर मस्जिद से निकलने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब एतिकाफ फरमाते थे, बुखारी की रवायत है, तो आप अपने घर से नहीं निकलते थे सिवाय क़ज़ाए हाजत के। तो चूंकि मस्जिद नबी में कोई ऐसा इंतजाम नहीं था तो इसलिए लोग जो है वो अपने अपने घर चले जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर आ जाते थे, या ये कि बाहर जाने वाले बाहर जाते थे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुअत्ता मालिक की रवायत है कि एतिकाफ और रोजा अलग अलग नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता अच्छा चलो तबीयत खराब है और रोजा तो नहीं रख पा रहे हैं, 10 दिन का एतिकाफ कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रोजा और एतिकाफ को इकट्ठा रखना है, इसको मना किया गया है कि अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप आम दिनों में एतिकाफ रखते हैं, बैठते हैं 2 घंटा 4, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये जो सुन्नत एतिकाफ है ये दोनों क्या है, लाजिम और मलजूम है। यही वजह है, ये भी मना किया गया है कि अगर कोई औरत एतिकाफ की और एतिकाफ करने के बाद वो नापाक हो गई तो अब वो सोचती चलो रोजा नहीं है लेकिन एतिकाफ करते रहते हैं, एतिकाफ खत्म हो गया। एतिकाफ उसका जिसी वक्त ये हुआ उस वक्त मना कर दिया लफ्जों ने कि अब इसका कोई एतिकाफ